إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال الله في مقام آخر أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمام قسم کی تعریفات
مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی اور رسول تھے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل اتباع ہے۔ صرف ایک عمل قربانی ہی نہیں بلکہ ان کا عقیدہ اور عمل اپنانے کی بھی از حد ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین یہاں قرآن میں امت محمدیہ کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ اپنانے کا حکم دیتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ سے یعنی ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے، قابل اتباع ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ احکم الحاکمین نبی کریم علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کے عقائد و نظریات افعال میں شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ خود اللہ احکم الحاکمین اس کی تردید فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ آج اگرچہ مشرک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پر تھے، ہم ان کی ملت اور ان کے دین پر ہیں، مگر اللہ احکم الحاکمین مشرکوں کے اس عقیدے کی یہاں نفی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ملت کی پیروی اور اتباع کیجیے، وہ مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ احکم الحاکمین کی توحید کو اپنانے والے اور توحید کا درس دینے والے تھے۔ تو جب ہم اللہ احکم الحاکمین کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت ابراہیم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے معمولات قابل اتباع ہیں۔ جو انسان قربانی کے علاوہ بھی ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، ان جیسا عقیدہ، ان جیسا عمل اپنائے گا،
جو اللہ احکم الحاکمین نے ان کو خصوصیات سے نوازا تھا، جو ان کو اپنائے گا وہ آج بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا، اور اللہ احکم الحاکمین کے ہاں وہ سرخرو ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر اس کو بھی انبیاء رسل شہداء صالحین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی بچپن سے لے کر بیٹے کی قربانی تک یہ زندگی کے تمام لمحات ماہ و سال ایک ایک لمحہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور اللہ کی توحید کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش میں پورا اترتے نظر آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی توحید کے لیے تو تمام انبیاء اور رسل آئے تھے، تمام انبیاء اور رسل کو توحید ہی کی دعوت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، مگر جو انداز اللہ کی توحید کی تبلیغ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا وہ واقعتاً قابل رشک، اتنا بلیغ انداز کہ جو لوگ سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے ان کو اللہ کی توحید کا اس انداز میں پرچار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو قرآن بنا دیا، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو توحید کا درس دینے کے لیے بڑے احسن انداز میں ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات ذکر فرما دی کہ ستارے کو دیکھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بڑا روشن، دل چاہتا ہے کہ اس روشن ستارے کو الہ مان لو، جیسے تم ان کو معبود مان بیٹھے ہو، مگر جب اس کی چاند کے طلوع ہونے کی وجہ سے روشنی مدھم ہو جاتی ہے اس سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ کیا، میں نے تو سمجھا تھا کہ اس کو الہ مانو، مگر یہ تو اپنی چمک اپنی روشنی برقرار نہ رکھ سکا، جو اپنی روشنی کا دفاع نہ کر سکا وہ میرے کس کام آ سکتا ہے، لہذا میں اس کو الہ نہیں مان سکتا۔ یہ چاند، جو چاند کے پوجا کرنے والے تھے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا کہ یہ چاند تو ستارے سے بھی بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، دل کہتا ہے کہ اس کو الہ مان لو، مگر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند کی روشنی بھی برقرار نہیں رہتی، پھر وہی بات چاند کے پجاریوں کو مخاطب ہو گئی کہ یہ کیا، چاند بھی اپنی روشنی کا دفاع نہیں کر سکا، سورج نکلتے ہی چاند اپنی روشنی کو بچا نہ سکا، وہ میرا کیا تحفظ کرے گا، لہذا وہ بھی الوہیت کے قاعدے اور اصول پہ پورا نہیں اترتا، جس کو خود بقا نہیں ہے، خود باقی نہیں رہ سکا، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو الہ مانا جائے۔ اور اسی طرح سورج کے ساتھ جب سورج غروب ہوتا ہے یہی معاملہ کرتے ہیں، بڑے احسن انداز میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کا ساجی اور شریک بنا رہے ہو وہ تو اپنی بقا کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اپنے لیے یہ کام نہیں کر سکے کہ ان کی روشنی مدھم نہ ہو، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ایک کے بعد دوسرا آیا اس نے پہلے کی روشنی کو ختم کر دیا، وہ تو اپنی روشنی کا بھی دفاع نہیں کر سکے، وہ میرا تحفظ کیا کریں گے۔ لہذا مشرکین سے مخاطب ہو کر برملا ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو
سورج کے پجاریوں کو، چاند کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں ان تمام باطل معبودوں سے بری ہوں، میں ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ خود اپنی بقا کے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ توحید کی خاطر گھر بار رشتہ دار سب کو چھوڑنا پڑا، توحید کے لیے سب قربان کر دیا، اور اللہ کی توحید کی خاطر بڑے سے بڑے کٹھن سے کٹھن فیصلہ کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گھبرائے، پوری قوم کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کی دشمنی مول لیتے ہوئے کہ جس کے اپنے گھر والے بھی اس کے مخالف ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے باطل معبودوں کو توڑنے کا عہد کرتے ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کو توحید کا درس دینے کے لیے ان کے باطل معبودان کے ٹکڑے کر کے سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے جب آ کے اپنے معبودان باطلہ کا حشر دیکھا، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، بغیر تحقیق کے سب نے گواہی دے دی کہ انہی کا کام ہے۔ بلایا گیا، احسن انداز میں ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، فرمایا مجھے تو لگتا ہے کہ بڑے کا کام ہے، آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، اس سے پوچھو، اگر اس نے نہیں کیا تو کم سے کم بتا تو دے گا کہ کس نے کیا، پوچھو اس سے۔ وہ شرمندہ ہیں، نظریں ملانے کہ ان میں سکت نہیں ہے، نظریں جھکا کے قرآن نقشہ کھینچتا ہے، شرمندگی کے ساتھ شرمسار ہو کے جواب دیتے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ بولتے ہی نہیں، تم کہتے ہو اس سے پوچھ لو، اس نے نہیں بھی کیا تو بتا دے گا کہ کس نے کیا، مگر ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو لکڑی کا، یہ پتھر کے بنے ہوئے، یہ لکڑی کے بنے ہوئے، یہ بول نہیں سکتے۔ پھر موقع جان کر مزید ان کو شرمسار کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، کوئی نفع دے نہیں سکتے، کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتے، خود اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکے، دیکھو توڑنے والے نے جب توڑا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جن سے تم حفاظت کی دعائیں نظریں مانتے ہو، خود وہ اپنے وجود کو بچا نہیں سکے، ٹکڑے ٹکڑے تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں، تمہاری بات سن نہیں سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، ان کو تم اللہ کے مقابلے میں معبود مان بیٹھے ہو، تف ہے تمہارے لیے۔ اف لکم، کہ تم جیسا کوئی بے وقوف بھی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ان کو اللہ کا ساجی اور شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں جانور تو قربان کیے جاتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ایک ایک لمحہ توحید کے لیے ہر طرح کی مصیبت اذیت برداشت کی مگر شرک نہ کیا، آج قربانی کرنے والے، لاکھوں ہزاروں کی کئی قربانیاں کرنے والے، کئی جانور قربان کرنے والے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، ان کے عقائد میں شرک موجود ہے، ان کے افعال میں شرک موجود ہے، ان کے اعمال میں شرک موجود ہے، اور مشرک کی کوئی نیکی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں، اس سے پہلے قربانی تو سنت ہے مگر توحید اپنانا یہ فرض ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے تو دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے،
پہلے توحید کا اقرار ہوگا، شرک سے انکار ہوگا، جہاں اقرار اگلے ہی الفاظ میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا انتظام کر دیا کلمے کا کہ اللہ کا اقرار بعد میں، غیر اللہ کا انکار پہلے انسان غیروں کا انکار کرتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، پہلے سب معبودان باطلہ کا انکار کر کے پھر اللہ کا اقرار ہوتا ہے کہ الا اللہ، مگر اللہ ایک اکیلا الہ ہے جس کا کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی ضروری ہے، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات میں سے، اعمال اور افعال میں سے شرک کی جو آمیزش آ چکی ہے اس کو فوراً ختم کر دیں، ورنہ یہ ساری محنت، یہ لاکھوں ہزاروں کے جانور، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جس کے عقائد و نظریات، افعال و اعمال میں شرک کی آمیزش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ قربانی۔ لاکھوں خرچ کر کے قربانی کریں، اگر عقیدے میں شرک ہے، عمل میں شرک ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ سیرت ابراہیم ہمیں درس دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ ہمیں جوڑتا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر، پہلے خود موحد بن، شرک سے بیزاری کا اظہار کر، اس کے بعد جانور قربان کر، جیسے اللہ ان سے راضی ہوا اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ جب ہم سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرہ میں بسنے والے بہت سے مسلمانوں کے کتاب و سنت کے مخالف عقائد و نظریات کی نفی ہوتی ہے۔ آج جو سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، جب ان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کا در چھوڑ کر جہاں ان کو کہا جائے کہ وہاں بیری کے نیچے چلے جاؤ، بیر جھولی میں گر گیا، بیٹا ہوگا، پتا گر گیا، پھر بھی اولاد ہوگی، بیٹی ہو جائے گی، فلاں کے دربار پہ چلے جاؤ، فلاں کی قبر پہ چلے جاؤ، اولاد لینے کے لیے جو جہاں کہتا ہے ہم جانے کے لیے تیار۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے عقیدے کو قرآن میں واضح طور پہ واشگاف الفاظ میں رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرما کے بتلا دیا کہ اولاد دینے والا کون ہے۔ اولاد کی ضرورت ہو، کس زندہ اور مردہ کے پاس جانا ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خواہش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں، ان کی قبروں میں سے بعض کا علم بھی تھا، کسی پہلے نبی اور رسول کی قبر پہ نہیں گئے، کسی سے اولاد نہیں مانگی۔ رب ہب لی من الصالحین سیرت ابراہیم ہمیں بتلاتی ہے کہ مسلمان، اگر تجھے اولاد کی ضرورت ہے تو اس سے مانگ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ میرا عقیدہ ہے اولاد دینے والا تو ہے، اس لیے میں ابراہیم تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قرآن بنا دیا کہ قیامت تک جو لوگ قربانی والی سنت ادا کریں گے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر اولاد چاہیے تو صرف اولاد دینے والے سے مانگنی چاہیے۔ اولاد دینے والا وہی ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی زندہ مردہ کے پاس بھی اختیار نہیں۔ اور اسی طرح شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیے تاکہ قیامت تک آنے والے قربانی کرنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو شفا اللہ احکم الحاکمین سے مانگنی ہے۔ مگر افسوس کہ آج قربانی کرنے والا، کئی قربانیاں کرنے والا، جب اللہ اس کو آزماتے ہیں، کسی بیماری سے دوچار کرتے ہیں، کسی سے پوچھتا ہے کیا کروں، کوئی کہتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق فلاں چشمے میں نہا لو بیماری ختم ہو جائے گی، کوئی فلاں کام کر لو، فلاں کی قبر پہ چلے جاؤ، فلاں کی یہ نیاز دے دو، فلاں کی یہ کر دو، سارے غیر شرعی کام شفا کے لیے کرنے پر تیار۔ آج کا مسلمان تو اتنا کمزور ایمان والا ہے کہ شفا کی امید پہ غیروں کے، کفار کے ممالک میں علاج کے لیے چلا جاتا ہے کہ وہاں شفا مل جائے گی، مگر اللہ سے شفا مانگنے کے لیے تیار نہیں جو شفا دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے، ان کا عقیدہ بتلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں ابراہیم بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، قربانی کرنے والوں، اگر تمہیں بھی شفا چاہیے تو اسی اللہ سے شفا مانگنا۔ موت و حیات کے متعلق فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يَحْيِينِ، موت و حیات کا مالک بھی وہی اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصائب پہ، تکالیف پہ صبر کا جو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، تو سیرت ابراہیم ہمیں بتلاتی ہے کہ جب کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھیر دیں تو اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اللہ احکم الحاکمین خود ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ہر مصیبت، ہر آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دو اہم پہلو، بیٹے کی حیثیت سے اور والد کی حیثیت سے، جن کی آج بیان کی معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے کہ آج کے بیٹے بھی سنت ابراہیم پہ عمل نہیں کرتے، آج کا والد بھی سنت ابراہیم کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم بحیثیت بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو والد کے اطاعت گزار، بڑے ہی مؤدب انداز میں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یا ابتی، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان۔ کوئی گستاخانہ رویہ نہیں، انتہائی ادب کے ساتھ وہ والد کہ جو غصے میں آ کے گھر سے نکال دیتا ہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے دعا گو رہنے کا، اپنے والد کو کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ابا جان ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، گھر سے چلا جاتا ہوں، مگر میں آپ کا نافرمان نہیں بنوں گا، ہمیشہ آپ کے لیے اللہ سے دعا گو رہوں گا کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے، آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا، بس دعائیں نہیں، ماں باپ ڈانٹ دیں، کوئی سخت فیصلہ کر دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ بیٹوں کو عمل کرنا چاہیے کہ باپ گھر سے نکال رہا ہے، بیٹا بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اللہ سے دعائیں جو ہیں وہ مانگتا رہوں گا۔ جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وقت مختصر ہے، یا ابتی، یا ابتی، اللہ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کہ باپ سے جو گھر سے نکال رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس اپنے باپ سے جو ان کے خطاب کا انداز ہے قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے بیٹوں کو باپ سے بات کرنے کا سلیقہ مل جائے۔
ان کو پتہ چل جائے کس ادب کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ باپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والد کے لیے کی ہوئی دعائیں بھی قرآن کا حصہ بنا دی کہ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو سیرت ابراہیم میں بیٹوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ با ادب انداز میں باپ کا ادب کرتے ہوئے ان سے گفتگو کی جائے، وہ زندہ ہوں یا فوت ہو جائیں ان کے لیے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ اور باپ کے انداز میں، باپ کی حیثیت سے جب ہم سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلی بات جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر باپ کو اولاد چاہیے تو مانگنی اللہ سے ہے، غیر اللہ کے پاس نہیں جانا۔ رب ہب لی من الصالحین، جب اللہ اولاد دے دیں پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں کے کرم سے ہوا، یہ فلاں نے دیا ہے۔ آج دیکھ لیں دولے شاہ کے چوہوں کی جو ہے وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اولاد دے دیں، والد کی ذمہ داری ہے کہ جس اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ دیے ہیں، کیونکہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے بیٹے عطا کیے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو باپ کے لیے سیرت ابراہیم ہمیں بتلاتی ہے کہ اولاد ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر اولاد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ ان میں بھی ایک فرمایا کہ والد کی اولاد کے بارے میں دعا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا کرتی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر کر کے بتلا دیے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے واقعہ بتلاتا ہے کہ کوئی بھی نیک کام باپ نے کرنا ہو اولاد سے مشورہ کرے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کیا کہ میں 3 راتیں خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو یہ سیرت ابراہیم کا جو پہلو بتلاتا ہے کہ ہر کام کے لیے والد کو اولاد اگر اس قابل ہو تو اس سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے، اور ان کے مشوروں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نیک کاموں میں مشاورت کے ساتھ ساتھ باپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ اچھے کام میں جیسے مشورہ لینا چاہیے، ویسے اولاد کو، بچوں کو ساتھ شامل بھی کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ میں لایا تاکہ اس کو بھی نیک کام کرنے کی عادت پڑے۔ تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے، باپ کے لیے سیرت ابراہیم سے جو پہلو نکلتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیک کام کرے، مسجد میں نماز کے لیے آئے، جمعے کے لیے آئے، بچے کو بھی ساتھ لے کے آئے، کوئی صدقہ خیرات کرے بچے کے ہاتھ سے کروائے۔ ہر نیک کام میں جیسے اس سے مشورہ ضروری ہے، اس کو ساتھ شامل کرنا بھی ضروری ہے، جو اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ ماں باپ اگر ان کاموں میں اس کو ساتھ رکھیں گے، ان کے بعد بھی وہ ایسے کام جو ہے وہ نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ ماں باپ زندہ رہیں فوت ہو جائیں، اگر زندگی میں ان کو ساتھ لا کے عادت بنا دیں گے وہ ہمیشہ نمازی رہیں گے۔ تو سیرت ابراہیم میں جیسے یہ سنت ابراہیمی قربانی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، بہت سارے ایسے واقعات، ایسے معاملات ہیں جن کی آج معاشرے کو اپنانے کی ازحد ضرورت ہے۔ جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اور عمل نہیں بنا لیتے،
ہماری ان ہزاروں لاکھوں کی ہوئی قربانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اجر دیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، سلام علی ابراہیم، اللہ ہم پر بھی سلامتی بھیجیں، اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ کامیاب قرار دیں، تو ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور عمل کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے